بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا، جنوں قبر دے وچ وی کوئی پھٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے، ڈاکو چور بھی اس مکان نو لٹدا نہیں، او پاوے کلی دا نہ روے ککھ یارو، ساتھوں دار کریم دا چھوٹدا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وقت کی قدر کر لیں۔ وقت جب گزر جاتا ہے تو پیچھے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے واپس تو آنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو اللہ نے سانس بھی دی ہے اور راہ بھی ہے، یعنی کہ سا بھی ہے اور راہ بھی ہے، تو ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ جب اس نے گزر جانا تو آپ نے بھی، یعنی کہ جب قبر کے قریب پہنچنا ہے تو پھر آپ پچھتاؤ گے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو آج سا بھی ہے اور راہ بھی ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے، استعمال کر لو تو چاندی بنا لو، یا زیادہ اخلاص کے ساتھ کر لو تو سونے کی ڈلی بنے گی، اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو مٹی کے ڈیلے کے مانند گزر جائے گا۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یوں کہا کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیہ کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے، یعنی کہ اگر تم وقت کی تلوار کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی۔ دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کا نفس یعنی کہ صحیح چیزوں پہ، اللہ کی طرف، اللہ کی یاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درود سلام میں مشغول نہیں ہوگا تو یہ نفس جو ہے نا، یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کو باطل چیزوں میں مشغول کر دے گا، یعنی کہ بری چیزوں میں مشغول کر دے گا۔ تو بات بالکل سچی ہے، ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے۔ بہرحال ہمارا جتنا بھی وقت ہے وہ طے شدہ ہے۔ یہاں مجھے یہ شعر بڑا پسند آیا، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے۔ حقیقی زندگی ہوتی کیا ہے؟ اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں گزرتا ہے یہ تو زندگی ہے، اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔ ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 15 سال۔ اس نے کہا کیوں، جوان بننے کا زیادہ شوق ہے؟ 15 سال کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں بھائی، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے 15 سال ہوئے، یہ میری زندگی ہے، اس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے۔ جو چند ساتھ یعنی کہ گھڑیاں اللہ کی یاد میں گزر گئی وہ میری زندگی ہے، باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔ تو دوستو، زندگی وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں گزرے، باقی ساری شرمندگی ہے۔
باقی کیا کر لو گے؟ یعنی وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا پچھتاوے کے سوا۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے تو وقت کو استعمال کرو اور قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ اب آپ کے پاس اللہ نے آپ کے پاس صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کو استعمال کرو صحیح طریقے میں، صحیح راستے پہ استعمال کرو، تاکہ آنے والا وقت، یعنی کہ صحیح زندگی تو وہ ہے جو قبر سے شروع ہوتی ہے، جس کا آخر کو نہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہوگا، کوئی 100 سال جی لے گا، 110 سال جی لے گا، یہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد ایک دن تو مرنا ہے، یعنی کہ ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ مرنا تو ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں اس موت کی، یعنی کہ اس قبر کی تیاری کر لیتے۔ تو اللہ ہم سب کو یعنی کہ اپنا یہ قیمتی وقت اس کو سونا بنانے کی، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔